سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی نجیب عمر کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی موصوف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہستی معروف و مشہور ہو اور دین کے لیے، سنیت کے لیے اس کا کام ہو، اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے تنقید کر کے متنازع بنایا جائے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ نے فی الحال یہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ چونکہ اپنی کتب کو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، امام المناظرین بننے کے چکر میں کبھی مفکر اسلام، محقق اہل سنت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفو کے اوپر گندی زبان کو دراز کرتے ہیں، کبھی محقق اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ جو وہابی موصوف نے یہ ویڈیو بنائی اور یہ 30 منٹ پر مشتمل ہے، اس ویڈیو کے اندر وہابی موصوف نے جن دو شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ بھی معروف و مشہور شخصیات ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر دین اسلام کے لیے، سنیت کے لیے ان کا بہت کام ہے۔ ان میں سے ایک محقق اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد علی نواز حنفی دامت برکاتہم العالیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ دوسری ہستی، دوسری شخصیت محقق اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد فاروق خان رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ہمسائے ملک ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہابی موصوف نے ان دونوں شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا تاکہ شہرت حاصل کی جا سکے۔ وہابی موصوف نے جو ویڈیو بنائی ہے، 30 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو وہابی موصوف نے چولیں ماری ہیں ان کا خلاصہ ذرا آپ پہلے سماعت فرمائیں۔ صورتحال یوں تھی کہ حرمین شریفین کے اندر بہروپیہ کذاب اعظم مکی حجازی، جس نے حرمین شریفین میں درس و تدریس کی آڑ میں جھوٹ بولنے کا، طوفان بدتمیزی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مکی حجازی نے جھوٹ بولتے ہوئے ایک شعر جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کا نہیں تھا، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر کے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا۔ وہ شعر یوں تھا کہ مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ تو مکی حجازی یہ کہنے لگا کہ جی یہ دیکھیں کہ ان کا یہ شعر کفریہ شرکیہ ہے، لہٰذا کیسے ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے، وغیرہ وغیرہ، جو اس کا انداز ہے ایک۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے محقق اہل سنت مفتی محمد علی نواز حنفی اور مفتی محمد فاروق خان رضوی، ان دونوں شخصیات نے یہ جواب دیا کہ یہ شعر امام اہل سنت رحمہ اللہ کا نہیں ہے۔ دیگر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی اس شعر کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور جو وہابی مقلد ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہابی غیر مقلد وہ بھی اس شعر کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر کے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر زبان تان کو دراز کرتے ہیں۔ تو ان دونوں شخصیات نے اس کا خوبصورت جواب دیا اور مکی حجازی کو جو ہے جواب دیا اور باقاعدہ آئینہ دکھلایا کہ یہ شعر امام اہل سنت رحمہ اللہ کا نہیں ہے، یہ تمہارا الزام ہے، بہتان ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بغض میں آ کر تم یہ الزام لگا رہے ہو ان کے اوپر۔ تو وہابی موصوف نجیب عمر صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ شہرت حاصل کی جا سکے، اس کو مرچیں لگیں اور ایک خارش ہوئی، تو اسی خارش کے عالم میں وہابی موصوف نے ایک 30 منٹ کی ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کے اندر صوفیاء کرام کی کچھ عبارتیں پیش کیں، کچھ اشعار پیش کیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اشعار تھے، اور کچھ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ہدایت بخشش کے اشعار تھے، اور یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں مکی حجازی کی مراد عقیدہ تھا تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے، اور وہابی موصوف نے یہ کہا کہ سنی حضرات اس کا دفاع کرتے ہیں۔ 30 منٹ کی ویڈیو اس کے اوپر وہابی موصوف نے بنا دی۔ تو بندہ ناچیز نے الحمدللہ شعراء کے کلام کے اوپر، شعراء کے اشعار کے اوپر یا صوفیاء کی شطحیات کے اوپر فتویٰ لگایا جائے گا یا نہیں، تو بندہ ناچیز کی الحمدللہ اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے،
वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की कुतुब से और वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के उसूलों के मुताबिक कि उनके ऊपर फतवा कुफ्र नहीं दिया जाएगा बल्कि तावील की जाएगी। तो जो हमारी आज की वीडियो है, हम इसके अंदर वहाबी मौसूफ को आईना दिखाएंगे कि जिस किस्म के अशार तुमने उलमाए अहले सुन्नत व जमात के पेश किए, यानी इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के या सूफिया किराम रहमहुल्लाह अलैहिम अजमाइन के, और फिर उनको कुफ्र या शिरकिया करार दिया, उसी तरह के अशार वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की कुतुब के अंदर भी मौजूद है। हमारे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम आ सकता है कि ये कुफ्र और शिरकिया है, तो फिर इस किस्म का कुफ्र और शिरक तुम्हारे घर के अंदर भी मौजूद है। और वहाबी नजीब उमर के फतवा के मुताबिक वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की बड़ी बड़ी शख्सियात इनके अकाबिरीन काफिर और मुशरिक करार पाते हैं। और फिर जो हमें ताना दिया था कि ये दिफा करते हैं इनका, तो ये इल्ज़ाम वहाबियों के ऊपर भी आता है कि इन्होंने इस किस्म के अशार का दिफा किया है और उनकी बाकायदा तावीलें की हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर मैं आपको हवालाजात पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले नंबर पर फतावा रशीदिया है। ये वहाबी देवबंदी रशीदी फ़िरका के बानी और सरबराह हैं रशीद अहमद गंगोही। यहाँ पर सवाल किया गया, कुछ अशार लिखे गए, तो वो कौन से अशार हैं ज़रा समात फरमाएं। मोहम्मद सिर कुदरत है, कोई रमज़ इसकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद को खुदा जाने, खुदा को मुस्तफ़ा जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। मज़ीद आगे लिखा कि अहद ने सूरत अहमद में अपना जलवा दिखलाया। ये शेर इस किस्म का हज़रत ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पेश कर रहे थे कि अहमद बिला मीम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहद ने सूरत अहमद में अपना जलवा दिखलाया। आगे जो आखिरी शेर है लिखा, चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था। ये अशार लिखे सवाल पूछा रशीद अहमद गंगोही, जो वहाबी देवबंदी रशीदी फ़िरका के बानी और सरबराह हैं। ये जवाब देते हैं, इन अशार के मानी अगरचे बतावील दुरुस्त और सही हो सकते हैं, यानी इनकी तावील दुरुस्त है। रशीद अहमद गंगोही सफ़ा नंबर 176 और 177 फतावा रशीदिया। यहाँ से पता चला कि इन अशार की तावील हो सकती है। जो सूफिया के अशार हालत शुक्र के अंदर, जो सूफिया की शतहियात हैं, उन्होंने हालत वजद में ये अशार कहे या इस तरह के जुमले कहे, उनकी तावील मुमकिन है। ये रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया के अंदर वाज़े तौर पे इसको तस्लीम कर रहा है। ये एक हवाला हो गया। यहाँ पर सारे अशार जो हैं वो रशीद अहमद गंगोही के फतावा रशीदिया के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह हमें ये ताना दे रहे थे कि ये तावीलें करते हैं। मैं ज़रा आपको बतलाता हूँ कि इतना बड़ा कुफ्र और इस किताब के अंदर इन्होंने तावील की हुई है। ये किताब है सुलूको एहसान, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के बहुत बड़े फ़कीह मुफ्ती महमूद हसन गंगोही। लिखा हुआ है मुफ्ती आज़म हिंद और दारुल उलूम देवबंद, यानी हिंदुस्तान का मुफ्ती आज़म और दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती आज़म वहाबी देवबंदी फ़िरका के मुताबिक। यहाँ पर सफ़ा नंबर 248 है इस किताब का। लिखा है कि अगर वो कहे कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, एक बंदा कहता है मैं रसूल हूँ या मैं नबी हूँ, तो उसकी तावील की जाएगी। ये कहता है तावील की जाएगी। कोई बंदा रिसालत का दावा कर ले, नबूवत का दावा कर ले, सारी जिंदगी उलमाए अहले सुन्नत व जमात ये अवाम को बतलाते रहे कि ये कादियानियों के कितने करीब हैं, नबूवत का रास्ता कादियानियों को वहाबी देवबंदियों ने फराम किया, इन्हीं की कुतुब के बलबूते मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया और ये उसको मर्द साले करार देते रहे। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मरते दम तक मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर नहीं की। उसकी वाज़े दलील ये सुलूक एहसान है, जिसमें लिखा है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, तो तावील की जाएगी, उसको काफिर करार नहीं दिया जाएगा। ये सुलूक एहसान महमूद हसन गंगोही। इस कुफर से बढ़कर और कुफर कौन सा हो सकता है? यहाँ पर भी वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका ने तावील करके उसको काफिर मानने से इनकार किया, कहा उसको मुसलमान तस्वर किया जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास किताब है, इस किताब का नाम है रहमतल लिल आलमीन। लिखने वाले वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के सैयद मोहम्मद आबिद साहिब।
اچھا، ابتدا میں یہ عرض کر دوں کہ اس کتاب پہ بڑے بڑے وہابی دیوبندی مولویوں کی تقاریض ہیں، نام ذرا آپ سنتے جائیں۔ مولوی محمد عبد العلی، یہ بقیت السلف، یہاں پر یہ اس کے لقب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مفتی محمد کفایت اللہ، بڑے بڑے لقب اس کے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جناب والا محقق الکامل، فہامہ، فقی، محدث، مفسر، حضرت مولانا مولوی مفتی محمد کفایت اللہ۔ یہ نمبر 3 ان کا جناب والا علامہ زما، فہامہ دراں، حافظ الحدیث، ترجمان القرآن، بخاری وقت، شیخ الشیوخ علامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری، اس بندے کی تقریض ہے۔ صفحہ نمبر 15 کے اوپر جامع علوم ظاہریہ و باطنیہ، مفتی سید محمد اصغر حسین، یہاں پر بڑے بڑے اس کے لقب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کا پاگل شیخ الاسلام، جس کے بارے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا۔ امام المعقول والمنقول، سید العلماء علامہ مولانا محمد شبیر احمد عثمانی۔ اسی طرح امام مولوی محمد حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی وہابی، اسی طرح مولوی احمد سعید دہلوی، اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے مدرس مولوی محمد اعزاز علی۔ دیگر بھی یہاں پر وہابی مولویوں کے نام ہیں۔ ان تمام حضرات نے اس کتاب کے اوپر تقاریض لکھی ہیں، اور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا اصول ہے، جو کتاب کا مقرض ہوتا ہے، کتاب کی تصدیق یا تقریض لکھنے والا ہو، وہ اس کتاب کا اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا مصنف ہوتا ہے، مؤلف ہوتا ہے۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا اصول ہے۔ یہاں پر وہابی مصوف تو فتویٰ لگا رہے تھے شرک کا، کہ جو حضرت خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے کہ احمد بلا میم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے هو الظاہر هو الباطن هو الاول والآخر، هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر۔ یہاں پر یہ باقاعدہ شعر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 144 کے اوپر، رحمت للعالمین نامی کتاب۔ اور یہ چونکہ کتابیں پڑھتا نہیں ہے، بالکل جہل آدمی ہے، بس امام المناظرین بننے کے چکروں میں یہ کفر اور شرک کے فتوے لگا سکتے ہیں، باقی اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک الاحد امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر بھی لکھا ہے، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول البدیع کے اندر بھی یہ لکھا ہے، جس کو یہ بیان کر کے شرک کا فتویٰ لگا رہا تھا بدبخت۔ یہ صفحہ نمبر 144 کے اوپر۔ اسی طرح یہی کتاب، اس کتاب کا صفحہ نمبر 116 ہے۔ ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ خدا نہیں ہے اور خدا سے جدا نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کی عبارات وہابی دیوبندی کتب کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن صفحہ نمبر 116 کے اوپر ایک نعت لکھی یہاں پر اس وہابی مولوی نے، اور دیگر بڑے بڑے وہابی مولویوں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ شعر سنیں، خدا سے واصل خدا سے شامل، خدا سے واصل خدا سے شامل، یہ یہاں پر شعر ہے۔ خدا سے واصل خدا سے شامل، جدا ہر ایک سے ملا ہر ایک میں، خدائی عالم خودی پہ شیدا، خدا کا بندہ تمہیں کو دیکھا۔ یہ یہاں پر یہ باقاعدہ شعر لکھا ہوا ہے، خدا سے واصل خدا سے شامل۔ ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلولیت کا عقیدہ تمہارا ہے، اور یہاں پر یہ بتا دوں آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے اکابر وہ کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متحد رہے، ایک جسم کے ساتھ۔ یہ باقاعدہ قصص الاکابر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کس منہ سے تانا دیتے ہیں؟ آپ کا تھانوی ملفوظات ہیں اس کے الکلام الحسن کے اندر کہ جس بندے نے اپنی اصلاح نہ کی ہو وہ دوسروں کو اصلاح کا نہیں کہہ سکتا، لہٰذا آپ اپنی چار پئی کے نیچے ذرا ڈانگ پھیریں، پھر ہمیں تانا دیں حلولیت کا۔ تمہارے عقیدے کے اندر یہ عبارتیں شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی عرصہ آپ کے مولوی متحد رہے، ہمیں کس منہ سے تانا دے رہے ہیں؟ شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ صفحہ نمبر 116 کے اوپر۔ اسی طرح یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 105 ہے۔ جو شعر اس نے خواجہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا، اسی سے ملتا جلتا شعر یہ ذرا سنیں۔ وہ فخر جہاں فخر زماں فخر امم ہے، وہ احمد بے میم شاہ لوح و قلم ہے۔ پھر سن لیں،
کیونکہ وہابی نجیب صاحب کی آنکھوں اور دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے کان بھی کام نہیں کرتے۔ وہ فخر جہاں، فخر زماں، فخر امم ہے، وہ احمد بے میم شہ لوح و قلم ہے۔ وہ احمد بے میم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ وہ احمد بلا میم تھا، وہ احمد بے میم یہاں پر ہے۔ اسی طرح کا شعر آپ کی کتب کے اندر آپ کے مولوی لکھیں تو وہ سیرت کی کتاب وہ قرار پاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرار پاتی ہے۔ کوئی سنی عالم، کوئی صوفی اگر لکھ دے تو وہ کافر اور مشرک بن جاتا ہے تمہارے فتووں کے مطابق۔ کیا کفر کے لیے اور اسلام کے لیے معیار تمہارا علیحدہ ہے؟ کوئی اپنا لکھے۔ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے کو بچا لیتے ہیں، ان کے اوپر لگائیں فتویٰ۔ یہ آپ کے انور شاہ کشمیری، شبیر عثمانی، اعزاز علی، سید اصغر حسین، یہ سارے کے سارے کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں اس کی تصدیق کر کے۔ یہاں پر پھر سن لیں، وہ فخر جہاں، فخر زماں، فخر امم ہے، وہ احمد بے میم شہ لوح و قلم ہے۔ صفحہ نمبر 105 کے اوپر یہی کتاب، حیران ہوں گے آپ، صفحہ نمبر اس کتاب کا 85 ہے۔ لکھتے ہیں ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا۔ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ذرا یہاں پر بھی دیکھ لیں حضرت۔ ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا، ہوا پھر نور احمد سے زمین و آسماں پیدا۔ جو ہمارا عقیدہ تھا اسی قسم کا عقیدہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت لکھ کر نیچے پوری یہ نعت لکھی، ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا، ہوا پھر نور احمد سے زمین و آسماں پیدا۔ یہ بھی کافر اور مشرک ہیں آپ کے عقیدہ کے مطابق۔ اسی طرح وہابی موصوف نے جہالت کی بنا پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ہدایت کے بخشش کے کچھ حوالہ جات پیش کیے اور کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ یہ کفری اور شرکی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جس ہدایت کے بخشش کے اوپر یہ اپنی گندی زبان سے اعتراض کر رہا تھا، اطعان کر رہا تھا، اسی ہدایت کے بخشش سے ایک پورا امام اہل سنت رحمہ اللہ کا کلام نعت شریف قرار دے کر اس وہابی مولوی نے یہاں پر لکھا صفحہ نمبر 89 اور 80 کے اوپر، اور ان کے بڑے بڑے مولویوں نے اس کتاب کی تصدیق کر دی۔ وہ کون سی نعت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں۔ یہ تمہاری بدبختی ہے، تمہارے اوپر رب کی یہ پھٹکار ہے، غضب ہے رب کا کہ تم امام ربانی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کے خلاف گندی زبان کو دراز کرتے ہو۔ یہ پوری نعت لکھی، وہ کون سی نعت ہے؟ ہمارے مدارس کے اندر یہ نعت الحمدللہ برسوں سے رائج ہے۔ یہ کون سی نعت ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، مزید لکھا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ یہ پوری نعت لکھی۔ جو شعر میں نے آپ کو یہاں پر پڑھ کے سنانا ہے، یہاں پر ایک شعر جس کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ قرار دیتے ہیں، آج سے وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ بھی یہی قرار پائے گا۔ لکھا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہمیں فخر ہے ہمارے امام کا کلام وہابی دیوبندی کتب کی زینت بن رہا ہے۔ لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی نعمتیں رب تعالیٰ نے اگر دی ہیں تو حضور کے صدقہ سے دی ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا کھاتے ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ملتا ہے۔ ہمارا تو یہ الحمدللہ عقیدہ ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے وہابیوں کے اوپر رب کی پھٹکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے یہ محروم ہیں بیچارے۔ اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہمیں جام بھی عنایت فرمائیں گے۔ وہابی دیوبندی محروم رہ جائیں گے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو یہ عقیدہ اپنی کتابوں کے اندر لکھے، وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ تقویۃ الایمان کے اندر جو محلے کے چودھری جیسا مقام بتلائے، گاؤں کے زمیندار جیسا مقام بتلائے، وہ کس منہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ ہمارا امام یہ کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک اور شعر ذرا سماعت کریں۔ یہ ہمارا عقیدہ بنا کر یہ کفریہ اور شرکیہ بتلاتے ہیں لوگوں کو۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر لکھا،
وہ ذرا شعر آپ سنیں اور حیران ہوں گے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ہی کیا لکھا. لکھتے ہیں کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. وہابی دیوبندی حضرات شعر کے اوپر بھی کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. یہاں پر وہابی مولوی نے یہ شعر نقل کیا ہے اور بڑے بڑے وہابی مولویوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. یہ تمام کے تمام وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مطابق ہی کافر اور مشرک بنتے ہیں. لہٰذا وہابی نجیب صاحب کو چاہیے کہ دوسروں پر اعتراض کرنے سے قبل اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیں، اپنے مولویوں کو دیکھ لیں انہوں نے کیا لکھا ہے. امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں، ان کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے خود کے کیا عقائد و نظریات ہیں یہ تو ذرا دیکھ لیں آپ، پھر ذرا جا کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر اعتراض کرنا. تمہاری اوقات ہے کیا یار؟ بس امام المناظرین کے چکر میں جناب والا تم نے علماء اہل سنت و جماعت کے اوپر گندی زبان کو کھولا ہوا ہے، یہی تمہارا کام ہے، اس کے علاوہ اور کون سا کام ہے؟